اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب خانقاہ نظام، قسط نمبر 48، تصنیف حضرت ابو انیس محمد برکت علی امتحانوی قدس العزیز، صفحہ نمبر 206 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے پرہیز نہیں کرتا اور باز رہنا پسند نہیں کرتا۔ دین کی اصل، دین کی روح، ملون و مردار سے اجتناب، ہم میں سے کوئی بھی اس سے پرہیز نہیں کرتا اور باز رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں لوگوں ہی کو سنانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ اپنا حال کوئی حال نہیں۔ جہاں کال ہوتا ہے حال نہیں ہوتا، اور جہاں حال ہوتا ہے کال نہیں ہوتا۔ کال کال میں اور حال حال میں مصروف رہتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کال ہے، اس کال پہ عمل کا اصطلاحی نام حال ہے۔ اسی طرح جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح و فلاح کے لیے فرمایا کال ہے، اور اس پہ عمل کا نام حال ہے۔ آپ جو بھی کہتے ہیں کال ہے، جو کرتے ہیں حال ہے، اور یہ ازبر کر لیں کہ کال پہ عمل ہی سے حال پیدا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، کال کے ساتھ حال کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ تو نے کال دیکھا ہے، حال نہیں دیکھا، نمائندہ دیکھا ہے، نمونہ نہیں دیکھا۔ علم پہ عمل کا اصطلاحی نام حال، حال کا کوئی منکر نہیں۔ علم کال ہے، عمل حال۔ علم کا نمونہ عمل، اور عمل عبدالآباد قائم الدائم۔ علم نے عمل کو اور عمل نے علم کو زندگی بخشی۔ علم نے جب بھی کسی عمل کا مظاہرہ کیا، تاریخ نے اسے کبھی نظر انداز نہ کیا۔ علم کی تاریخ میں عمل جگمگاتا رہا اور زندگی کو زندگی کا پیغام سناتا رہا۔ علم کا نمونہ محدثین اکرام رحمت اللہ علیہ نے دیا اور حد کر دی۔ فقراء نے فقر کا وما علینا الا البلاغ، قول و فعل اور ارادہ و نیت کی یکسانیت کا اصطلاحی نام فقر ہے، اور فقر ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر۔ طریقت کی سند الفقر فخری وما علینا الا البلاغ۔ جس بات پہ تم شرماتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے۔ جس فقر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا، آج ہم اسی سے بیزار۔ فقر خصال نبوت میں سر فہرست فخر۔ اس خصلت نے دنیا دوں کی ہر خصلت کو مات کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کی اولاد کو اسی خصلت کی بنا پہ آبدار و تابدار کیا، اور ہم میں اس کا نام تک نہیں، نشان تک نہیں۔ ماضی کی داستان ازبر کیے جاتے اور دل بہلائے جاتے ہیں۔ فقیر کی میراث کا وارث فقیر ہوتا ہے، اور فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ اور صرف اللہ۔ یہ تھی اور ہے طریقت کی راہ، جب بھی کوئی اس پہ چلا کائنات نے اس کا احترام کیا۔ فقر کی یہ خصلت جب تک باقی رہی، چمکتا رہا، دمکتا رہا۔ جب سے رخصت ہوئی ہر شے رخصت ہوئی، نام باقی تھا وہ بھی نہ رہا۔ اے ہم نشین، عجب یہ کہ اس کا احساس تک نہیں۔ اے ہم نشین، عجب یہ کہ اس کا احساس تک نہیں۔ اگر کوئی کسی کی ایک بات کو
صرف ایک بات کو کما حکا مان لے، مظہر العجائب کا نمونہ بن کر اوجے سریا پہ چمکے۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل نبوت میں سے، میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل نبوت میں سے کسی ایک کو کما حکا اپنانا طریقت میں خصلت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ علم نے ایک امر و نہی کی تلقین فرمائی، فقر نے کار بند ہو کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اگر نمونہ نہ ہوتا، علم کیا تصدیق کرتا؟ ہر خصلت کا نمونہ فقر ہی نے دیا۔ خصائل نبوت کی فہرست میں جو خصلت سب سے مشکل ہے وہی سب سے آسان۔ خصائل نبوت کا کمال جملہ منہیات کو بہا لے جانا ہے۔ فقیروں کا تذکرہ کسی بھی طرح امیروں کے تذکرے سے کم نہیں ہوتا، فوق الورا ہوتا ہے، افسوس نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کرنے والی چیز تو فقراء کا تذکرہ ہے نہ کہ امراء کا۔ اب امراء کا بھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، امراء ہی کے نام قلم بند کیے جاتے ہیں۔ امیر عیش پرست ہوتے ہیں، صاحب تذکیر نہیں۔ ہستی دہر میں نامور تذکرہ فقیروں کا ہے، امیروں کا نہیں۔ خسرت کی دنیا میں سر فہرست فقراء ہی کا تذکرہ رہا، اول و آخر ظاہر و باطن کا تذکرہ فقراء ہی کو ورثہ میں ملا۔ تیرے خطبات میں فقر کی بو تک نہیں، اور فقر ہی نے ہر خصلت کا نمونہ دے کر دنیا کو بتایا کہ یہ خصلت ہے۔ تیرے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہوتا، باتیں نہ ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے، اسی وقت اس پہ عمل پیرا ہو جاتے، اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جوں کی توں رہتی ہے۔ حکومت ایک حکم دیتی ہے، مان لیتے ہیں، کوئی چونو چرا نہیں کرتے مگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو بالکل نہیں مانتے۔ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ طریقت عزم الامور کی عظیم ترین ترجمان صدہا منازل عبور کر کے منصائے شہود پہ آئی، اور حقیقت کے وہ عنوان و ابواب جو صدیوں سے نقاب کشائی کے منتظر تھے ہو کے میدان میں لے آئی۔ جو منظر کتاب میں تو تھا میدان میں گم تھا، وہ اکھاڑے میں لے آئی، اور کس منظر کی کیا کیا ترجمانی فرمائی۔ عزم و عمل اگر ایسے نہ ہوتا، طریقت سسکیاں لیتی، کتاب سے نکلی تھی کتاب ہی میں رہتی، کسی نظام کی زینت نہ بنتی۔ نظام عمل کے تابع ہوتا ہے، الہی نظام کے تحت زندگی کی تمنا، اور کوئی زندگی نہیں۔ الہی نظام میں غفلت نہیں ہوتی، غفلت عرض العمر مر کر جینے والے نے صرف یہ خبر سنائی۔ زندگی کا جو وقت غفلت میں گزرا ناپسند گزرا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی صفحہ نمبر 210 میں زندگی کا جو وقت غفلت میں گزرا ناپسند گزرا تک پڑا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ، قسط نمبر 48، خان کا نظام، یا حیو یا قیوم۔